اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کی ویکسینیشن کے بارے میں کچھ متس ہیں کہ اس سے مطلب نیگیٹیوٹی کچھ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا بتا دیجیے کہ دیکھیں ہمارا دیکھیں جب بھی علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ طرز نو پہ اڑنا، تو کسی بھی کوئی بھی جو نئی چینج آتی ہے تو چینج کو ایکسیپٹ کرنے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، نقشے کہن پہ اڑنا، نقشے کہن پہ اڑنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے ایک ثبات ہے تغیر کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو چینج کو جو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی عام طور پہ، کچھ لوگوں میں ایک سیکٹ ہوتا ہے جو اس کو قبول نہیں کرتا، جیسے لاؤڈ اسپیکر ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ جس طبقے نے جس نے اس کو قبول نہیں کیا وہ سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. اچھا، جو پھر ہے کہ جو ٹرین آئی، ٹرین کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جی ٹرین بھی کوئی اس پہ بھی وہ ہے. تو جب بھی کوئی نئی چیز آئی اس کے بارے میں ایسے خدشات ظاہر کیے گئے، یہ وہ کر دے گی، وہ کر دے گی، یہ وہ کر دے گی، یہ وہ کر دے گی. ابھی بھی میں سن رہا تھا ایک بہت بڑے وہ ایک دانشور ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا، خیر مناسب نہیں لگتا، لیکن وہ اتنے دھڑلے سے اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں افیکٹ کر دے گی، یہ فلاں کر دے گی، یعنی یہ چپ لگا دی گئی ہے آپ کے اندر، میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ یہ عورتوں کو بانجھ بنا دے گی. یہ اس قسم کی باتیں کرنا. تو پولیو کے متعلق بھی، تو پولیو کے بارے میں ایسے تھے، ان لوگوں نے اسی کمپین کو خلاف جو کیا. اب یہ جو چیزیں نیگیٹیوٹی ہے، یہ ہمارے شاید ہماری ایک سائیکی کا حصہ بن گیا کہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا. شک بذات خود ایک بیماری ہے. اچھا، اب یہ ہے، اب اس کے خلاف یہ ساری چیزیں فیک ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل ہیں، اور یہ لوگوں کو ذہن کو خراب کرنے کی سازش ہی آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اگر ایک اللہ تعالیٰ نے جب انسولین دی گئی، انسولین کے بارے میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں کہ یہ وہ اس جانور سے بنتی، حالانکہ وہ یہاں بیف والی آتی تھی، لوگوں کو انسولین کے خلاف کیا. بہرحال یہ تو آپ باتیں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم فیکٹس آتے جائیں گے. لیکن فی الوقت کیونکہ یہ بیماری نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کم معلومات ہیں، یہ دوائی کی شکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچاؤ کی ایک شکل ویکسین دی ہے، لیکن اس کو بلا آپ کسی جھجک کے آپ اس کو لگائیں. خدا نہ خاصا کسی کو دیکھیں الرجی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، مجھے ہو سکتی ہے، آپ کو ہو سکتی ہے. کچھ لوگ، ایک بندہ بھنڈی کھاتا ہے، اس کو کسی چیز سے اس کے جسم میں اس کو چھالے بن جاتے، یہ تو نہیں کہ بھنڈی خراب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مطلب اس کا باڈی اس سے ریئیکشن اس کے کر گیا. تو اسی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ ویکسین لگواتے ہیں تو آپ کا وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرواتے ہیں. آپ کو کوئی ایکیوٹ ریئیکشن، معمولی سا بخار ہو سکتا ہے، جوڑوں میں ہلکی سی درد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے جسم میں اور اس وائرس کے اندر لڑائی جاری ہے. تو یہ اس کی آپ کی نشانی ہے، تو یہ آپ کے اندر مدافعت پیدا ہو رہی ہے. تو آپ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ سارے وہ جو اس کو لگوائیں اور بلا جھجک لگوائیں. تو اس میں لیکن یہ خیال رکھیں کہ کچھ لوگ اینٹی کوگولنٹ تھراپیز پہ ہوتے ہیں. اینٹی کوگولنٹ تھراپی جیسے کوئی ہیپرین پہ لے رہا ہے، کوئی ایسی چیز ڈوز لے رہا ہو، تو وہ ذرا احتیاط کریں، کیونکہ وہاں جب آپ انٹرامسکولر لگتا ہے وہاں کلاٹ بن جاتا ہے. نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کلاٹ بننے کا خطرہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹیکا لگے، انجیکشن سائٹ پہ گلٹی سی بن جاتی. تو اس میں کوئی ایسی پھر بھی کوئی ایسی کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ڈسپلن لے رہا ہے، ڈسپلن لیول ہے لگائیں، بالکل لگانی چاہیے. اور ٹیکا لگوانے سے پہلے یا بعد میں پیناڈول، پیراسیٹامول کا بالکل استعمال کر سکتے ہیں، احتیاطاً بھی لے سکتے ہیں، بخار نہ ہو، جسم میں دردیں نہ ہوں، اس طرح کی چیزیں لے سکتے ہیں. اس میں کوئی معمولی سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ افیکٹو ہے، یہ نقصان کرے گی، نیگیٹیوٹی ہے، یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے، اس طرح ہیزیٹنسی ہے. اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے کم ویکسین لگ رہی ہے، سب سے کم ویکسین لگ رہی ہے، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے. تو جب ویکسین نہیں لگے گی تو ساری قوم جو ہے اس کے خلاف اس میں مدافعت کیسے آئے گی؟ کچھ لوگ جو ہیں ان میں مدافعت پیدا ہوگی، کچھ میں نہیں ہوگی. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ پلان کریں کہ اس ملک کو کھولنا ہے، معاشی طور پہ ترقی لے کے جانی ہے، پھر تو ہمیں جو ہمارا اس وقت ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ ہم پورے پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی ویکسین جیسے بھی جہاں سے بھی ملتی ہے اس پاکستان کو ویکسینیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور بڑی ایک میس کمپین چلائیں ویکسین کے لیے.
زیادہ سے زیادہ سینٹر بنائے. ہم نے لاہور میں صرف ایک ایکسپو سینٹر بنا دیا جو چند بڑے ہاسپٹل ہیں, اور لاہور کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے. تو ہمیں تو ایکسپو سینٹر جیسے کوئی 10-20 سینٹر لاہور کے ہر کونے قدرے میں ہونا چاہیے جہاں سے لوگ ویکسین لگوا سکیں, اور ان کا شناختی کارڈ کیونکہ آپ پاس ڈیٹا ہے, ناتا سے کنیکٹڈ ہے, لوگوں کو وہی نوکر شاہی والے دھکے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ فلاں سینٹر میں آپ کی وہاں لگی تھی. تو ہمیں اس لیول پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اس کو میس کمپین کے طور پہ اس کو لے کے چلیں. آخری سوال ڈاکٹر صاحب کہ جس نے ویکسینیٹ کروایا ہے اور جس نے نہیں کروایا, کیا کرونا کے حملے پر جو ان کا آؤٹ کم نتیجہ نکلے گا وہ برابر ہوگا یا اس میں کوئی فرق؟ دیکھیں, اگر خدا نخواستہ کرونا ہو بھی جاتا ہے کسی کو اگر ویکسین لگوانے کے باوجود بھی, تو اس کی جو سیویرٹی ہے وہ بہت کم ہوگی. مقصد ہی ہے مقصد سیویرٹی بھی بہت کم ہوگی, اس کی انفیکٹیوٹی بھی بہت کم ہوگی, لوگوں دوسروں تک پھیلانے کا اثرات بھی کم ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اس کو ایک ایج تو ہے ڈیفینیٹلی اس آدمی کی نسبت جس نے ویکسین نہیں لگوائی.